كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دام اللہ فیوزہم کی محنت، کوشش اور محبت سے تقریباً اس مسجد کا ہر نمازی اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام اور کام سے بخوبی واقف ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بہت زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو کرنے کی چندہ ضرورت پہلے بھی نہیں رہی اور اب بھی نہیں ہے، تاہم صرف اتنا ہے کہ آپ حضرات کے علم میں آ جائے کہ جماعت کے ساتھی خدام آپ حضرات کے پاس آ چکے ہیں اور آپ حضرات کو جس کاز کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش اور آواز لگائی جاتی ہے، آپ حضرات نے اس کاز کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرنے کے لیے اس وقت دو چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔ ایک ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، دوسرے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ فتنہ قادیانیت سے متعلق ہمیں تیار ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے سے متعلق دلائل کا پتہ ہو۔ بیدار ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ دشمن جیسے ہمارے ایمان پر وار کر رہا ہے، اندرونی دشمن، بیرونی دشمن، یورپی یونین کی شکل میں، فرانس کی شکل میں، دیگر کافر ممالک کی شکل میں، جو ہمارے اندرونی دشمنوں کے ذریعے سے قادیانیوں کو ایک مرتبہ پھر، غور سے سنیں، میں رٹی رٹائی باتیں نہیں کر رہا، غور سے سنیں، اس وقت عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر قادیانیوں کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ یہ جملہ بڑی آسانی سے آپ نے سن کے ہضم کر لیا۔ قادیانیوں کو مسلمانوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے بکرے کے گوشت کی دیگیں نہیں کھائی گئی تھی، مخمل کے بستر پر آرام نہیں کیا گیا تھا، پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کر جیل کی کال کوٹریوں کو آباد کر کے، اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے، اپنی اولادوں کے جنازے اٹھا کے، تب جا کے 90 سال کی محنت کے بعد قادیانیوں کو اس سے الگ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تحریک یک طرفہ نہیں چلے گی۔ اب کیا مطلب کہ علماء کرام ممبر و محراب سے آواز لگاتے رہے، آپ سن لیں تو ٹھیک، نہ سنیں تو بھی ٹھیک، نہیں، اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کو، آپ سے مراد عوام الناس کو، عوام الناس سے مراد کلیدی عہدوں پر فائز جو مسلمان افسران ہیں، اسٹیبلشمنٹ والے مسلمان، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے۔ اس وقت عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ قادیانیوں سے متعلق آئین پاکستان کو تبدیل کیا جائے۔ اور تیسرا خطرناک ترین ایجنڈا یہ ہے کہ جتنی اسلامی دفعات آئین میں موجود ہیں ان سب کو ختم کیا جائے، اور ہر آنے والی حکومت نیا ایجنڈا لے کر آتی ہے، جتنا وہ اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے، بقیہ اگلی حکومت کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ قیامت کی صبح تک
اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا کیس، تاج ختم نبوت کی حفاظت وہ مسلمان کرتے رہیں گے، اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو پھر آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے 2 بنیادوں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی۔ نمبر 1 حفاظت ایمان، نمبر 2 دعوت ایمان۔ حفاظت ایمان کا تعلق ہے مسلمان کے ساتھ، دعوت ایمان کا تعلق ہے قادیانیوں کے ساتھ۔ مسلمان کا ایمان محفوظ رہے، قادیانیوں کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ ان دونوں ایجنڈوں پر بحمد اللہ تعالی آپ کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت اپنی ہمت اور بساط سے بڑھ کر الحمدللہ عمل پیرا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی صدا وہ آپ الحمدللہ اچھی طرح جانتے ہیں، دن رات صبح و شام گلی گلی کوچہ و بازار مجلس کے مبلغ صبح و شام پھر کے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دیتے ہیں۔ دعوت ایمان کا نتیجہ یہ ہے، آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے سے الحمدللہ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر پڑھتے ہوں گے کہ آج فلاں علاقے میں قادیانی مسلمان ہوئے، آج فلاں علاقے میں قادیانی مسلمان ہوئے۔ الحمدللہ پشاور کے اندر ایک ہی خاندان کے 29 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا 6 مہینے پہلے۔ ماشاءاللہ تو کہو، ہماری جان نکل گئی، آپ نے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ گزشتہ دنوں فیصل آباد میں ایک بابا مسلمان ہوا قادیانی۔ میں تقریر نہیں کرنی، صرف آپ کو تھوڑا سا متوجہ کرنا ہے۔ وہ پورا خاندان قادیانی تھا، پیدائشی نسلی قادیانی تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی مسلمان ہو گئے۔ بیٹی اپنے باپ پر مسلسل محنت کرتی رہی، باپ سنتا نہیں تھا۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا۔ بیٹی پھر گئی، کہنے لگی ابا ہوں تو مارتا جانا ہی ہے تو آجا میرے کو آجا، میں تیرا علاج کراواں۔ ابا جی آپ نے اب مرنا تو ہے ہی ہے، آئیں میں آپ کو شہر لے جاتی ہوں، وہاں آپ کا علاج کرواتی ہوں۔ باپ تیار ہو گیا علاج کے بہانے، بیٹی نے پھر باپ پر محنت شروع کر دی۔ سبب بننا تھا، باقی فیصلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ بابا ایک دن پکارنے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، مولوی کو بلاؤ، مولوی کو بلاؤ۔ تو وہاں فیصل آباد میں بڑا مدرسہ ہے، وہاں رابطہ کیا۔ وہاں سے انہوں نے ہمارے مبلغ مولانا عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ علماء کرام بابے کے پاس آئے، بابا جی کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور یہ لوگ اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے چلے گئے۔ اب بیٹی آئی باپ کے پاس، باپ کو کہنے لگی میں آپ سے اتنے عرصے سے محنت کر رہی ہوں، آپ نے میری ایک نہیں سنی، اب آپ نے خود کہا کہ علماء کو بلاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ بابا کہنے لگا 3 دن سے جب میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے مرزا قادیانی اور اس کے خلیفے کتے اور خنزیر کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ بیٹی کو اطمینان ہو گیا کہ باپ بالکل پکا مسلمان ہوا ہے، میرے کہنے پر نہیں۔ جب اس نے مرزا قادیانی کو کتے اور خنزیر کی شکل میں دیکھ لیا اور زبان سے کہہ بھی دیا ہے باپ میرا پکا مسلمان ہوا ہے، 3 گھنٹے کے بعد بابا مر گیا۔ نہیں سمجھے؟ 3 گھنٹے کے بعد بابا مسلمان بن کے، مسلمان ہو کے محمد الرسول اللہ کا غلام بن کے ساری زندگی محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنی لی، محمد الرسول اللہ کے متوازی مرزا قادیانی کو نبوت کے منصب پر بٹھایا۔ اب مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کر محمد الرسول اللہ کا غلام بن کے سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس موقع پر مجھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک آدمی کی بات سنایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں مجذوب ہوا کرتے تھے، اب مجذوب ختم ہو گئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک عورت تھی، چھت پر آرام کر رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے چھت کے ارد گرد دیوار نہیں تھی۔ رات اسے حاجت ہوئی تو وہ حاجت کے لیے جو بیٹھی تو اسے اچانک خیال آیا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو وہ فوراً اپنا رخ بدلنے کے لیے جو اٹھی تو ڈس بیلنس ہو گئی، چھت سے زمین پر گری سیدھی اور وہیں مر گئی۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے علاقے میں ایک مجذوب تھا، وہ مجذوب اگلے دن صبح وہاں سے گزرا تو یہ کہتا ہوا گزر گیا، ایک چھلانگ لگائی سیدھی جنت میں چلی گئی۔
ایک چھلانگ لگائی سیدھی جنت میں چلے گی، اس بابے نے بھی ایک چھلانگ لگائی سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تحفظ ختم نبوت کی محنت بڑی اونچی محنت ہے، اس محنت میں شریک ہو جانا اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ ہر مسلمان جس اعتبار سے اس محنت میں شریک ہو سکتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، جس اعتبار سے وہ اس محنت میں شریک ہو سکتا ہے اسے شریک ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات سے مالی شرکت کی اعانت کی درخواست ہے۔ یہ مال آپ نے اپنے لیے دینا ہے، میرے لیے نہیں دینا، مولانا سعد اللہ صاحب کے لیے نہیں دینا، صاف صاف سی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ مال آپ نے اللہ رسول کے نام پر دینا ہے، اپنے لیے دینا ہے۔ یہاں کے اکاؤنٹ سے نکال کے اوپر کے اکاؤنٹ میں جمع کر دینا ہے، آپ نے اس جیب سے نکال کے اس جیب میں ڈال لینا ہے، ادھر سے نکال کے ادھر ڈال لینا ہے، یہ آپ نے اپنے لیے دینا ہے۔ اور ہمارا یہ مال جو اللہ کے نام پر جائے گا وہ بچ جائے گا، جو یہاں کھا پی لیا وہ ختم ہو جائے گا۔ کل قیامت والے دن ہمیں ضرورت ہوگی، ہمیں یہ مال واپس مل جائے گا۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے فیصلے ہو جائیں گے، اس کو جہنم میں لے جاؤ، لمبی بات ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام حضور سے فرمائیں گے کہ تمہارے امتی کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے یا اللہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت سے متعلق رسوا نہیں کروں گا، تو یہ میرا امتی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے اسے واپس لے آؤ، ری چیکنگ ہوگی اس کے پرچوں کی، دوبارہ اس کا امتحان ہوگا۔ تو اللہ پاک اس کا امتحان لینے کے لیے دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے، ترازو رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترازو میں اتنا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیں گے، تو جیسے ہی ترازو میں کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے وہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، ہوا میں لہرانے لگ جائے گا، یہ ری چیکنگ میں پاس ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسے پاس کر دیا، اب فرشتوں کو کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا سرکار تشریف لائیے، آئیں چلیں جنت میں، تو یہ ان سے کہتا ہے ٹھہرو ذرا صبر کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میرے ساتھ بہت رحم و کرم والا معاملہ فرمایا، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میں نے ترازو میں رکھا ہے یہ تیرے وہ درود شریف ہیں جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھتا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تیرے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہم دنیا میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہم نے درود پڑھا، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے محفوظ کر لیا، ہم مال دیں گے اللہ کے نبی ہمارے لیے محفوظ کر لیں گے، کل قیامت والے دن ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ کے نبی وہ مال ہمیں ہمارا لٹا دیں گے۔